آج کی کہانی کے 3 کردار ہیں۔ عدیل ایک جوان میوزیشین۔ عدیل کو میوزک سے انتہا درجے کا لگاؤ تھا۔ میوزک اس کا پیشن تھا۔ ریحان اس کا پرانا دوست۔ ریحان کی ایک عادت تھی، وہ ہر بات پہ شک کرنے والا آدمی تھا، لیکن عدیل کے ساتھ اس کی کافی گہری دوستی تھی۔ اور لینڈ لارڈ، جو گھر عدیل نے نئے شہر میں لیا، اس کا مالک مکان، ایک پرانا سا بوڑھا آدمی جو اپنے بیسمنٹ کے بارے میں ذکر تک پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ تھوڑا سا سنجیدہ اور پراسرار سا آدمی تھا۔ عدیل مالی وجوہات کی وجہ سے ایک نئے شہر میں شفٹ ہوا تھا۔ وہاں پر اسے ایک پرانی بلڈنگ میں ایک سستا سا اپارٹمنٹ مل گیا تھا۔ اپارٹمنٹ تھوڑا سا الگ سا تھا، مطلب اسے پرسکون بھی کہہ سکتے ہیں اور عجیب بھی۔ عدیل نے ایک بات اس بلڈنگ میں نوٹ کی کہ وہاں رات ہوتے ہی کچھ ضرورت سے زیادہ سناٹا ہو جاتا تھا۔ وہ بلڈنگ بالکل ایسے سنسان ہو جاتی تھی جیسے اس بلڈنگ کے رہنے والوں نے سانس لینا بھی روک لیا ہو۔ عدیل کو اس اپارٹمنٹ میں ابھی دوسری رات ہی ہوئی تھی کہ اسے اس اپارٹمنٹ کی بیسمنٹ سے پیانو بجنے کی آواز سنائی دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر اس نے ابھی تک کوئی پیانو یا اس طرح کی کوئی انسٹرومنٹ نہیں دیکھے تھے۔ عدیل نے جب اس لینڈ لارڈ سے بیسمنٹ سے آنے والی آواز کے بارے میں ذکر کیا تو اس کا چہرہ تو ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس نے عدیل سے سختی سے کہا، وہاں کوئی بیسمنٹ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہاں کبھی مت جانا۔ اگلی رات پھر سے عدیل کو وہی آواز آنے لگی، پیانو بجنے کی۔ عدیل نے اس بار اس آواز کو ریکارڈ کر لیا۔ عدیل نے اپنے دوست ریحان کو بلایا اور اسے وہ ریکارڈنگ سنائی۔ اس کا دوست وہ ریکارڈنگ سن کر بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ اس نے عدیل سے کہا کہ عدیل، یہ صرف پیانو بجنے کی آواز نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی سرگوشیاں ہیں، کوئی چیخیں بھی ہیں۔ ریحان کی بات سن کر عدیل پاگلوں کی حد تک اس آواز کا راز ڈھونڈنے کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے دن رات اس آواز کے بارے میں انویسٹیگیشن کی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد عدیل کو ایک ٹریپ ڈور مل گیا جو بیسمنٹ میں جاتا تھا۔ ٹریپ ڈور کے نیچے تاریخیاں اور سیلن بھری سیڑھیاں موجود تھیں، اور وہاں بہت گہری خاموشی تھی۔ وہ بیسمنٹ کوئی عام بیسمنٹ نہیں تھی، وہ بہت پراسرار سی تھی۔ خیر، عدیل نے تو ٹھان لیا تھا کہ وہ اس راز کے بارے میں جان کر ہی رہے گا۔ اس نے اپنے فون کی فلیش لائٹ آن کی اور بیسمنٹ میں چلا گیا۔ بیسمنٹ میں جاتے ہی عدیل نے وہاں ایک بھاری دروازہ دیکھا جس پر ناخنوں سے چھیلنے کے نشانات تھے۔ عدیل نے جب وہ دروازہ کھولا تو اندر ایک ہال نما کمرہ تھا۔ کمرے کی حالت بہت بری تھی، وہاں ٹوٹے ہوئے شیشے پڑے تھے، لیکن اس کے درمیان میں ایک بڑی پیانو پڑی تھی جو بالکل صاف تھی۔ عدیل سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ اس پیانو کے قریب چلا گیا۔ عدیل جیسے ہی اس پیانو کو چھوا، اس کے پیچھے سے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ عدیل نے جب سامنے اس ٹوٹے ہوئے شیشے میں دیکھا تو کوئی اسے گھور رہا تھا، چمکتی آنکھوں والا سیاہ سایہ۔ عدیل نے دیکھا کہ اس کمرے کے چاروں کونوں سے بڑے بڑے کالے سائے نکل آئے، اور وہ سب عدیل سے ایک بار کہنے لگے، ہمارے لیے بجاؤ، ہمارے لیے بجاؤ، ہمارے لیے بجاؤ۔ اگلے دن جب عدیل کا دوست ریحان اس سے ملنے آیا تو اس نے دیکھا عدیل اپنے اپارٹمنٹ میں موجود نہیں ہے۔ ریحان نے عدیل کو ہر جگہ دیکھا لیکن اسے وہ کہیں نہیں ملا۔ ریحان کو بیسمنٹ سے عدیل کے فون بجنے کی آواز آئی۔ اس سے آگے کیا ہوا؟ کیا عدیل بیسمنٹ میں موجود تھا یا پھر وہ کہیں اور پہنچ چکا تھا؟ جاننے کے لیے نیکسٹ پارٹ کا انتظار کیجیے اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کو بھی ہانٹڈ کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔